کا. جب آپ غیر مسلم ہوتے ہیں نا تو آپ کا فوکس کسی چیز پر نہیں ہوتا, ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے, ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, آپ کنفیوزڈ رہتے ہیں, میں کہاں جا رہی ہوں, میں یہاں کیوں ہوں, یہ سب کیوں ہو رہا ہے, میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں, آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن پھر اچانک سے ہمیں یہ ضابطۂ اخلاق مل جاتا ہے, ہمیں گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں, اور پھر ہمارا مقصد واضح ہو جاتا ہے. جب ہم مسلمان ہوتے ہیں آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, اور منزل کیا ہے آپ کی, یعنی جنت انشاءاللہ. اور یہ جنت کی طرف جانے کا مقصد ہی آپ کی زندگی کو اتنا آسان کر دیتا ہے, اس زندگی سے کہیں زیادہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. تو بالکل یہ میرے لیے بہت ایموشنل لمحات تھے. آپ نے لاس اینجلس میں ایکٹنگ کی تعلیم حاصل کی, کچھ فلموں میں بھی کام کیا, تو جب آپ نے مسلمان بننے کا فیصلہ کیا تو آپ کے لیے اپنے ایکٹنگ کریئر کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا؟ جی ہاں, یہ مشکل تھا. ایسی چیز کو جس پر میں نے بہت عرصہ کام کیا. میں نے ایکٹنگ کو فارملی نہیں چھوڑا تھا کہ جیسے ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب سے میں ایکٹنگ نہیں کروں گی. ہاں, لیکن کووڈ کی وجہ سے لمبے عرصے تک کوئی فلم شوٹنگ نہیں تھی, کوئی ایکٹنگ تھی ہی نہیں, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا وقت دیا. تو میں نے جانا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی. مجھے دوبارہ کام کی آفر بھی ہوئی تھی, اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اسے ٹھکرایا تھا. میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی, سوری, میں یہ نہیں کر سکتی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس چیز کے لیے کس مقام پر کھڑی ہوں جس کے حصول کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, میں کس مقام پر کھڑی ہوں. تو میں نے صرف مسلم پروجیکٹس میں کام کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مجھے ڈائریکٹر کے بارے میں یہ پریشانی نہ ہو جو مجھے غیر آدمی کو گلے لگانے کا کہے اور یہ بات پھر سمجھ نہ سکے کہ میں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی. تو مطلب مجھے ان چیزوں کے بارے میں پریشانی نہ ہو. آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی اور ارد گرد لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میری ماں, جب میں نے شروع میں اسلام قبول کیا, وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو گوگل سرچ کر کے میرے پاس آئیں. تو ان کے کچھ اغراض و مقاصد تھے جو کہ جینون بھی تھے, لیکن زیادہ تر جھوٹی خبروں اور سازشوں والی چیزیں تھیں جو انہیں گوگل پر ملی, اور وہ خوش نہیں تھیں. انہوں نے دہشت گردی کا بھی حوالہ دیا تھا. سچ کہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسجد جاؤ تو محتاط رہنا, ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بھرتی کر لے. وہ حقیقتاً یہی سمجھتی تھی کہ وہاں باہر آدمی میری طاق میں ہوں گے انہی کاموں کا حصہ بننے کے لیے جو وہ جھوٹی خبروں میں سن کر آئی تھی, جو کہ میڈیا دکھاتا تھا. تو ان کے کچھ خیالات ایسے ہی تھے. اور ہاں, میں نے بہت سے دوستوں کو کھو دیا. اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. بلکہ میرے ایک دوست نے مجھے فیس بک پر میسج کیا اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ سب کسی آدمی کے لیے کر رہی ہو, کیا تمہیں ڈرایا گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کسی خطرے میں ہوں. اور میری فیملی تو بہت ہی عجیب, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ایسی حالت میں. ان کے خیال میں تو میں بس پاگل ہو گئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں پارٹیاں کرتی تھی, بری چیزیں کرتی تھی, تو میری فیملی میرے سے زیادہ قریب تھی کیونکہ وہ ایسی شخصیت سے جڑ سکتے تھے. لیکن اب جو میری شخصیت ہے وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. ہاں, میری والدہ کا رویہ بہتر ہے, اور سچ کہوں تو والدہ نے بھی اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا ہے. میں انہیں مسجد لے کر گئی, میں انہیں دعویٰ اسٹینڈ بھی لے گئی جہاں لوگ دعویٰ دیتے ہیں, تو انہوں نے اسلام کے بارے میں مزید جانا. اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر جگہ پر ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں بہتر مسلمانوں سے ان کی ملاقات کروا رہا ہے, اور لوگوں سے میل جول بڑھا رہی ہیں. بلکہ حال ہی میں انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے ملی ہوں جو کہ حجاب میں تھی اور اس نے میری فلاں کام میں مدد کی. جب بھی کوئی مسلمان ان کی مدد کرتا ہے نا تو وہ نوٹس کرتی ہیں, پھر مجھے بتاتی ہیں. لہٰذا میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو انہیں دعویٰ دے رہے ہیں, تو یہ بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے. جب میں لاس اینجلس میں تھی, اور اس لمحے کے بعد مجھے یاد ہے کہ ایک ہسپتال میں میری آنکھ کھلی. اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں, کیونکہ میں تو ہمیشہ سے الکوہل کے خلاف تھی نا, تو پھر میں ایسی زندگی کی طرف کیوں آنے لگی ہوں. لیکن اس سے بھی برا یہ تھا کہ میں رکی نہیں, میں نے اسے جاری رکھا. میں پارٹیوں میں جاتی رہی, ہاں اتنا زیادہ نہیں جتنا میرے دوست چاہتے تھے, اس سے تو کم ہی تھا. اور جب میں ترکی آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی, جب میں یہاں آئی تو میری نیت اچھی نہیں تھی. مطلب اللہ نے مجھے وقت دیا ایک حد تک, جب تک کہ میں نے اپنی پوری ذات کو کھو نہیں دیا, کیونکہ میں پلاسٹک سرجری کا ارادہ رکھتی تھی. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ میں نے اپنا آپ کھو نہیں دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی طرف لے آیا. اسلام کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا؟ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں سامنے آئیں. میرے خیال سے میرے لیے سب سے بڑی چیز جس نے مجھے اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے میں مجبور کیا, وہ میرا پہلی دفعہ تسبیح پڑھنا تھا. جب میں نے دیکھا کہ ترکی کے لوگ تسبیح پڑھتے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا. میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اسٹریس بیٹس ہیں, کیونکہ میں اسے یہی کہتی تھی. میں نے اپنی ماں کو کال کیا اور انہیں بتایا کہ ترکی میں لوگ اسٹریس بیٹس یوز کرتے ہیں جو بہت اچھا لگتا ہے. پھر جب میں نے پہلی دفعہ گوگل کیا کہ اسے کیا کہتے ہیں, تب میں نے جانا کہ اس میں سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں.
میں نے ان الفاظ کے معنی سیکھے اور پھر میں نے پہلی دفعہ اسے کرنا شروع کیا. اس کے علاوہ ایک اور لمحہ بھی ہے جو کہ بہت اسپیشل ہے اور یہ میرے پہلی دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہوا. وہ لمحہ جب میں استنبول کی بلو ماسک سے باہر آ رہی تھی تو خود سوچ رہی تھی کہ مجھے ہاسٹل واپس تو جانا ہے لیکن میں جاؤں گی کیسے. تو میں نے اپنا فون نکالا تھا گوگل میپ کھولوں تو میرا فون جس میں 50% چارجنگ تھی لیکن پھر بھی وہ بند ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی کہ میں واپس ہاسٹل کیسے جاؤں گی, وہ بھی ایک غیر ملک میں. مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم تھا. میں پریشان ہو گئی تھی اور اس وقت بھی آذان ہو رہی تھی اور یقین جانے یہ آواز سن کر میری پریشانی جیسے دور ہو گئی, جیسے سب کچھ غائب ہو گیا. میری بے چینی دور ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اے خدا, اگر واقعی آپ موجود ہیں تو ہاسٹل پہنچنے میں میری مدد فرما. اس وقت میرے ذہن میں یہی خیالات تھے اور اس لمحے میں بہت وقت تک میں پریشان نہیں ہوئی, بے چین نہیں ہوئی. میرے مسلمان ہونے سے پہلے جو میرا زیادہ وقت تھا وہ پریشانیوں میں ہی گزرتا تھا. مطلب مجھے ہر چیز پریشان کرتی تھی. میرے اندر بہت ہی انگزائٹی تھی, جیسے کیا پتہ میں گلی میں جاؤں اور میرے ساتھ ایسا ہو جائے, کیا پتہ میں ایسے کروں اور یوں ہو جائے. اور جب میں نے اسلام کو ڈسکور کر لیا, ایک دفعہ میں مسلمان ہو گئی, تو یہ میری انگزائٹی کا علاج تھا. یہ وہی چیز تھی جس کی مجھے بہت عرصے سے تلاش تھی, جو مجھے ہر وقت پریشان اور بے چین رہنے سے بچا سکتی تھی. کیونکہ میں نے توکل کرنا سیکھ لیا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا اور ایمان رکھنا سیکھ لیا تھا. تو در حقیقت یہ احساس مجھے اسلام کی طرف لایا. نہیں ہے ان کے لیے یہ سب مشکل ہے. کیا آپ کے زیر اثر کوئی مسلمان ہوا؟ واللہ عالم. مجھے قرآن مجید کے بہت زیادہ آرڈرز ملتے ہیں. میں فری قرآن مجید دیتی ہوں. یہ سب میری ویڈیوز میں ہیں جہاں فری قرآن مجید کے لیے ایک لنک موجود ہے اور مجھے روز کے حساب سے 10 قرآن مجید کے آرڈر ملتے ہیں. مجھے بہت سے آرڈرز ملتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوگا یا نہیں. اور جہاں تک انسٹاگرام پہ میرے ان باکس کا تعلق ہے تو میرے پاس بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں. اب میں نہیں جانتی ان کے بارے میں, مجھے علم نہیں ہے. لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے کوئی بہترین یونیورسل طریقہ تو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی مختلف ہوتا ہے اور میرے خیال سے ہم سب اس امہ میں ایک جگسا پزل کی طرح ہیں. تو ہم سب اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہر ٹکڑا اہم ہوتا ہے. تو مطلب اگر آپ نے ساری زندگی دعویٰ کا کام نہیں کیا تو بھی آپ اس پزل کا اہم حصہ ہیں, کیونکہ ہمارے اعمال بھی تو دعویٰ ہی ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے دعویٰ دینا زیادہ اہم ہے. اور میرا یقین